आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हम काफ़ी अरसे से आपकी खिदमत में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस और उनके ज़हूर और हालात बाद ज़हूर और उनका साथ देने वालों के हालात से आपको आगाह करते चले आ रहे हैं। हमारी आज की ये वीडियो भी कुछ उन्हीं मतालिब पर मबनी है जिसमें हम आपकी खिदमत में इमाम अलैहिस्सलाम की फ़ौज में शामिल उन 313 अफराद की कैफियत बयान करेंगे। ये 313 लोग कौन हैं और मुतअद्दिद रिवायात में ये क्यों बयान फरमाया गया है कि जब 313 का अदद पूरा हो जाएगा तो इमाम ज़हूर फरमाएंगे। इस सिलसिले में हमें जो कुछ हासिल हुआ है वो आपकी खिदमत में आज हम पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। नाज़रीन मुकर्रम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपाहियों और हामियों की तादाद के बारे में मुख्तलिफ अहादीस मौजूद हैं। बाज़ अहादीस में 313 अफराद का जिक्र हुआ है, जबकि कुछ रिवायात में 10,000 की तादाद बयान की गई है। 313 अफराद जैसा कि हदीस में मज़कूर है वो ख़ास दस्ते या उन दस्तों के सरदार हैं जो ज़हूर के आगाज़ से ही इमाम के साथ होंगे। वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आलमी हुकूमत के मुंतज़िम होंगे। अल्लामा अरबली ने कश्फुल गम्मा में बयान किया है कि 10,000 या 313 अफराद की तादाद ऐन ज़हूर के वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ होगी और बाद में मुख्तलिफ इलाकों की फ़ौजें इमाम के झंडे तले जमा हो जाएंगी। अहदीस में बयान करदा 313 या 4,000 या 10,000 की तादाद इमाम की कुल फ़ौज नहीं है। ये इमाम की फ़ौज के मुख्तलिफ विंग्स और डिपार्टमेंट्स हैं, या जदीद ज़बान में इस कलील तादाद को समझने के लिए कमांड्स या ब्रिगेड्स या फिर कोई और मुतबादिल लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग इमाम कायम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए अपने मुकामात से गायब हो जाएंगे वो 313 होंगे, जो बदर के बराबर होंगे। वो अगले दिन सुबह के वक्त मक्का में जमा हो जाएंगे। नाजरीन, किताब उयूनुल अखबारुर रज़ा में इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाया है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मक्का की सरजमीन में ज़ाहिर होंगे। उनके पास ऐसे ख़जाने हैं जो सोने और चांदी के नहीं हैं, बल्कि ताकतवर घोड़े और नामवर आदमी हैं जो बदर में सहाबा की तादाद के बराबर हैं। वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से उनके गिर्द जमा हो जाएंगे। उनके यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में एक मुहरबंद किताब है जिसमें उनके हामियों की तादाद के साथ उनके नाम, शहर, नस्ल, सिफात और अलकाबात भी लिखे गए हैं। वो सब के सब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मातहत होंगे। नाजरीन, इन 313 अफराद के नामों की एक बड़ी तादाद किताबों में बयान की गई है जो हम इंशाअल्लाह आपको अपनी अगली वीडियो में बयान करेंगे। आज के वीडियो में इख्तसार के पेश नज़र हम वो नाम नहीं दोहराएंगे, इसलिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नाजरीन, इन 313 अफराद में कुछ अंबिया हैं, असहाब कहफ हैं, साबिका अदवार में से आइमाए ताहिरीन के कुछ असहाब हैं और इसी तरह कुछ ऐसे मुहिब भी हैं जो अपनी ज़िंदगियां गुजार कर इस दुनिया से चले गए हैं। उन तमाम अफराद को बहुक्म खुदा दोबारा दुनिया में भेजा जाएगा और वो इमाम के नासिरीन में शामिल होंगे और उन अफराद को बहुत मखसूस नौइयत की जिम्मेदारियां अता की जाएंगी। ये 313 अफराद इमाम तक कैसे पहुंचेंगे, इस बारे में भी कुछ अहादीस में मतालिब बयान किए गए हैं। ज़्यादातर रिवायात में तैउल अर्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तैउल अर्ज़ से मुराद ज़मीन का सुकड़ जाना और फासलों का इंतहाई मुख्तसर हो जाना है। यानी तसव्वुर करें कि अगर कोई शख्स मुल्क के किसी एक कोने में रहता है और उसके लिए कुदरत ने ज़मीन समेट दी है तो उसका एक कदम मुल्क के एक कोने में होगा, जबकि दूसरा कदम उठाएगा तो मुल्क का दूसरा कोना उसके पाँव के नीचे होगा। बिल्कुल यही कुछ कैफियत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद भी होगी। जिन अफराद ने दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से इमाम तक पहुँचना होगा वो तैउल अर्ज़ करेंगे और चश्मे ज़दन में यानी फ़ौरन इमाम की खिदमत में मक्का में हाजिर हो जाएंगे। रिवायात में बयान किया गया है कि लोग रात को अपने अपने घरों और बिस्तरों में सोएंगे और सुबह को मक्का में होंगे।
اس کیفیت کو مزید واضح کرنے کے لیے اب ہم آپ کی خدمت میں چند مطالب و احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مفضل ابن عمر نے امام صادق علیہ السلام سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کو ظہور کی اجازت دی جائے گی تو وہ عبرانی نام کے ساتھ خدا کا ورد کریں گے۔ اس وقت ان کے حامی تیار ہوں گے۔ ان کی تعداد 313 ہے، جو خزاں کے پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے لیکن اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ معیار کے حامل ہوں گے۔ رات کو آرام کرتے ہوئے ان میں سے کچھ غائب ہو جائیں گے اور صبح کو وہ مکہ میں پائے جائیں گے۔ ان میں سے دوسرے گروہ کو دن کے وقت بادلوں پر سوار دیکھا جائے گا۔ وہ اپنے اور اپنے والد کے ناموں اور اپنے خاندانوں اور ان کی شہرت سے پہچانے جائیں گے۔ مفضل کہتے ہیں، میں نے کہا، ابن رسول اللہ، خدا مجھے آپ کا فدیہ قرار دے، ان میں سے کون سا گروہ ایمان کے اعتبار سے بلندی کا حامل ہوگا؟ امام نے فرمایا، یہ وہ ہوں گے جو بادلوں پر بیٹھ کر آئیں گے۔ اس سے پہلے یہ لوگ غائب ہوں گے، یعنی لوگ انہیں نہیں جانتے ہوں گے۔ انہی کے بارے میں کلام الہی میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 کا ترجمہ ہے۔ ناظرین، کتاب فردوس الاخبار کی جلد 2 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد ایک جماعت پیدا ہوگی جو دنیا کو اپنے قدموں تلے جمع کرے گی اور دنیا ان کے لیے پھیل جائے گی، جبکہ فارس کے مرد اور عورتیں ان کی خدمت کریں گے۔ زمین ان کے قدموں کے نیچے سے پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں اس طرح گزر جائے گی کہ ان میں سے کوئی بھی مشرق و مغرب تک کا فاصلہ ایک لمحے میں طے کر سکتا ہے۔ وہ اس دنیا کے نہیں ہیں اور اس دنیا میں بھی ان کے لیے کوئی فائدہ اور حصہ نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے حامی اور ان کے محب دنیا کے مختلف حصوں سے ان کی طرف بڑھیں گے۔ زمین ان کے قدموں تلے سکڑ جائے گی اور وہ دنیا سے گزرتے ہوئے امام علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان کی بیعت کریں گے۔ کتاب بحار الانوار کی جلد 52 اور جلد 13 میں بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن اجلان کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا جب وہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر کیسے دی جائے گی؟ تو امام نے جواب دیا، جب تم صبح کو سو کر اٹھو گے تو تمہیں اپنے تکیے کے نیچے خط نظر آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ مہدی کی پیروی ایک بہترین اور نیک عمل ہے۔ اسی سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام کے حامی جن کی تعداد 313 ہے، اکٹھے ہو کر امام مہدی کے پاس آ جائیں گے اور انہیں تلاش کریں گے اور پھر پوچھیں گے کہ کیا آپ مہدی ہیں؟ وہ جواب دیں گے، ہاں میرے حامیوں۔ پھر امام مدینہ تشریف لے جائیں گے۔ ان کے حامیوں کو بھی ان کے مدینہ جانے کا علم ہوگا، لہٰذا وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے مدینہ روانہ ہوں گے۔ امام اپنے ساتھیوں سے ملحق ہونے کے لیے مدینہ سے واپس مکہ کی طرف آئیں گے اور پھر مدینہ کی طرف جائیں گے۔ یہ عمل 3 دفعہ دہرایا جائے گا۔ پھر امام صفا و مروہ کے درمیان ان 313 سے بیعت کرنے کا کہیں گے اور جن شرائط پر بیعت لی جائے گی وہ شرائط ان سے بیان فرمائیں گے، جو کچھ اس طرح ہے: تم میدان جنگ کو نہیں چھوڑو گے، چوری نہیں کرو گے، کوئی ناجائز، غیر قانونی، برا اور مکروہ کام نہیں کرو گے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرو گے، سونا چاندی گیہوں اور جو جمع نہیں کرو گے، کسی مسجد کو تباہ نہیں کرو گے، جھوٹی گواہی نہیں دو گے، مومن کو حقیر نہیں جانو گے، سود کی کمائی نہیں کھاؤ گے، مصیبتوں اور مشکلات کو برداشت کرو گے، کسی بھی ملحد اور توحید پرست پر لعنت نہیں بھیجو گے، شراب نہیں پیو گے، زینت دار اور ریشمی لباس نہیں پہنو گے، فرار ہونے والوں کا پیچھا نہیں کرو گے، غیر ضروری طور پر خون نہیں بہاؤ گے، منافق اور کافر کی پرورش نہیں کرو گے، مٹی کو اپنا تکیہ بناؤ گے اور امر بالمعروف اور نہی از منکر کا حکم دو گے۔ اگر تم ان شرائط پر قائم رہتے ہو اور ان پر عمل کرتے ہو تو یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنا معاون منتخب نہ کروں۔
جو تم پہنتے ہو میں بھی وہی پہنوں گا، جو تم کھاؤ گے میں بھی وہی کھاؤں گا۔ میری سواری تمہاری سواریوں سے مختلف نہیں ہوگی، تم جہاں بھی جاؤ گے مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ میں تھوڑی قوت پر بھی راضی رہوں گا اور زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دوں گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ امام کے یہ 313 کمانڈرز ان شرائط پر امام کے دست اقدس پر بیعت کریں گے۔ ان کی بیعت کے بعد مزید افراد کے آنے سے امام کے ساتھ 10,000 فوجیوں کی تعداد اکٹھی ہو جائے گی۔ پھر یہ لشکر حتمی طور پر مدینہ کی طرف ایڈوانس کرے گا۔ ناظرین، امام صادق علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے ان 313 حامیوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلسل جاگتے رہتے ہیں اور راتوں میں کھڑے ہو کر خدا کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ ان کی نماز کے دوران ان کی خاموش دعائیں شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح ہوتی ہیں۔ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے مطابق دن کے وقت اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے اور دن میں شیر ہیں۔ خدا کے خوف کی وجہ سے وہ ایک خاص حالت میں ہیں۔ خدا ان کے ذریعے امام برحق کی مدد کرے گا۔ ناظرین، امام صادق علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ گویا میں قائم آل محمد اور ان کے حامیوں کو شہر کوفہ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں، جیسے پرندے اپنے سروں پر پر پھیلا رہے ہیں۔ ان کے پاس سفری سہولتیں ختم ہو رہی ہیں اور ان کے کپڑے بوسیدہ اور پیوند زدہ ہیں۔ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں۔ ہاں، یہ دن میں شیر اور رات میں عبادت گزار ہیں۔ ان کے دل لوہے کے ٹکڑوں کی طرح مضبوط اور سخت ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی طاقت 40 آدمیوں کے برابر ہے۔ ان کو کوئی اور نہیں بلکہ منافق اور کافر مارے گا۔ اللہ نے ان کو قرآن میں یوں بیان کیا ہے کہ بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو ہمیں امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان 313 کمانڈرز کے اسماء گرامی یعنی نام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ السلام علیکم۔